الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يمحصك قميصا فإن أرادوك أن تخلعه فلا تخلعه أنت لقائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حج کا مہینہ جاری و ساری ہے. اس مہینے میں دور نبی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے کی 18 تاریخ کو 18 ذی الحج 35 ہجری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی. اس نسبت سے ارادہ یہ ہے چند معروضات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی سیرت و کردار ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے اکثر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض کمالات اور فضائل وہ ہیں جو آپ علیہ السلام کی جماعت صحابہ میں سے کسی دوسرے قوم کی اثر نہیں، بلکہ بعض فضائل وہ بھی ہیں کہ جو کائنات میں کسی اور کو میسر نہیں ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے. ذی النورین کا مطلب دو نوروں والا ہے، اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں. یہ وہ فضیلت ہے کہ کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی کی نکاح میں ہوں. یہ فضیلت صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی الحجرتین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداءً حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، پھر مدینہ کی جانب بھی ہجرت فرمائی، تو اس اعتبار سے آپ کو ذی الحجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ نسب کے اعتبار سے والد کی طرف سے 5ویں پشت پہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب عبد مناف پہ جا کے مل جاتا ہے، اور والدہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سگی پھوپھی ہے سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جڑواں پیدا ہوئی تھی، یہ حضرت عثمان کی نانی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت عروہ کی والدہ ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے یعنی رشتے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے کی ہوئی، اور بہت ساری فضیلتیں، بالخصوص بہت ساری ایسی بشارتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا کہ جو یہ کام کر دے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے، اور پھر وہ کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اشرف مبشرہ میں آپ شامل ہیں، 10 صحابہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی خوشخبری دی ایک محفل میں۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں قرآن کے وادی کے مطابق، لیکن 10 صحابہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل کے اندر جنت کی بشارت دی، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع، بلکہ اس سے پہلے چلے جائیں، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا جسے بئر روما کہا جاتا ہے۔ اس کنویں کے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ کنواں جو ہے قبیلہ بنی غفار کے ایک آدمی کے پاس تھا، جو تھے مسلمان لیکن ان کا ذریعہ آمدن اور کوئی نہیں تھا، اس کنویں کا پانی بیچتے تھے اور اس کے ان کا گزر بسر تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھا اور وہ یہودی اس کنویں کا پانی بیچتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کیونکہ مسلمان ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اب مالو سر جو تھا وہ تو پیچھے چھوڑ آئے، جائیدادیں تو مکہ میں چھوڑ آئے، اب ویسے بھی کوئی کاروبار نہیں ہے، اوپر سے پانی بھی پیسے کا مل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے، اس سے بات چیت کی تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا کیونکہ آمدن ہو رہی تھی اس کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ چلو ایسا کرو کہ آدھا کنواں مجھے بیچ دو۔ کیا مطلب کہ ایک دن میرے پاس ہوگا، ایک دن تیرے پاس ہوگا۔ اس بات سے وہ راضی ہو گیا کہ کنویں کی ملکیت بھی باقی بچی اور پیسہ بھی آ رہا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں 35,000 درہم کا آدھا کنواں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا اور خرید کر اس کو وقف کر دیا کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تو وہ وقف ہے سب کے لیے، مسلمان بھی اس سے استعمال کر سکتے ہیں، غیر مسلم یہودی اور عیسائی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب مسلمان اس دن پانی جب مفت مل رہا ہے تو اگلے دن کا بھر کے رکھ لیتے، جب یہودی کی باری آتی ہے اس کے کنویں پہ پانی خریدنے کے لیے جاتے ہی کوئی نہیں، پھر وہ حضرت عثمان
عثمان کے پاس آیا اور کہا کہ باقی بھی آپ خرید لیں. 15,000 درہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باقی کنویں کے لیے 50,000 درہم اس دور میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر وہ کنواں خرید لیا. یہ کنواں آج بھی موجود ہے. وہاں پر بدر عثمان کے نام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک باغ ہے. اس باغ کے اندر یہ کنواں بھی موجود ہے. تو یہ 22 گھنٹے اور میٹھے پانی کا کنواں تھا مدینہ کے اندر. اس کو خریدا حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت پانی کو. غزوہ تبوک کا موقع آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کیونکہ یہ بڑا مشکل دور مدینے کے اندر باہر گزرا تھا. پچھلے سال میں 7 سالی تھی. یہ سال جب آیا غزوہ آ گیا کھجوریں پکی ہوئی آئی. ادھر سے غزوہ تبوک کا حکم آ گیا. قرآن نے اس کو جیش العسرہ کہا ہے. تنگی کا غزوہ. اب کھجوریں تیار ہیں, فصل تیار ہے, غزوے کے لیے جاتے ہیں, پیچھے فصل ضائع ہو جائے گی. پچھلے سال کچھ آیا نہیں ہے, اتنی مشکل ہے, لیکن اللہ کی طرف سے امتحان تھا. کسی کے پاس ہے کچھ نہیں. صحابہ کے پاس نہ سواریاں ہیں نہ جنگی سامان ہے, نہ کھانے کے لیے کچھ ہے, اور سفر اتنا لمبا ہے, اتنا دور کا کہ اتنا دور کا سفر صحابہ نے کبھی کسی غزوے میں نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں صحابہ کو جمع فرمایا اور اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس غزوے کے لیے سامان مہیا کرے گا. اللہ کے نبی نے دائیں طرف دیکھ کر فرمایا کون ہے جو مہیا کرے گا, وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہے. سیدنا عثمان کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان میری طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف دیکھا, حضرت عثمان وہاں سے اٹھے یہاں آ گئے. بائیں طرف دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس غزوے میں مسلمانوں کے لیے ساز و سامان مہیا کرے, سفر کا سامان مہیا کرے. حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ 300 اونٹ اور میری طرف سے بما ساز و سامان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے دیکھ کے فرمایا. حضرت عثمان وہاں سے ان کے سامنے آگے کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ اور میری طرف سے ساز و سامان کے لیے. 900 اونٹ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان نے بما ساز و سامان کی پیش کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. 1000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں اچھالتے خوشی سے, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں, دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ میں لے کر جاتے اور فرماتے کہ عثمان کے لیے جنت واجب ہوتی ہے, اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس سے اس کی خوش نہیں ہو. مسجد نبی کی توسیع کا موقع آیا. اللہ کے نبی تھوڑا ہی عرصہ گزرا مسجد نبی کو بنے تو مسجد نبی تنگ پڑ گئی. مسلمان زیادہ ہوتے چلے گئے, اسلام کا پیغام پھیلتا چلا گیا. توسیع کا موقع آیا, 60 جگہ بک گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس جگہ کو خریدے, وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہے. حضرت عثمان نے یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں. جگہ خریدنے گئے, 27,000 درہم کی وہ جگہ اس زمانے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خرید کر مسجد نبی میں. یہ فضائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے عطا کی. اور چند چیزیں حضرت عثمان کے ساتھ خاص ہو گئی. ایک حیا, ہم خطبہ پڑھتے ہیں وَأَصْدَقُ الْحَيَاءُ عثمان, کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حیا کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حضرت عثمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, آپ کی مجلس میں حضرت ابو بکر آئے, حضرت عمر آئے, آپ بیٹھے رہے, آپ کی پنڈلی مبارک لگی تھی. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں میں پردے میں تھی, دیکھ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کے بیٹھ کے کپڑوں کو درست کر لیا. بعد میں میرے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر عمر آپ کی خدمت میں آئے, آپ اسی حالت میں تھے کہ ایک لگا کے بیٹھے تھے. حضرت عثمان آئے, آپ کی پنڈلی مبارک ننگی تھی, آپ نے اس کو ڈھانپ لیا, سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. فرمایا حفصہ میں اس عثمان سے کیوں حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے. یہ حیا حضرت عثمان کے ساتھ خاص ہے. فرماتے ہیں حضرت عثمان کہ میں وہ شخص ہوں کہ زمانے جاہلیت میں جب اسلام نہیں لایا تھا, اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, تب بھی کبھی میں نے شراب نہیں پی, تب بھی کبھی میں نے زنا نہیں کیا, تب بھی کبھی میں نے اسلام کی
خلاف بھی ایسا کام نہیں کیا، تو تب اور فطرت اللہ رب العزت نے اسلام پر رکھا ہوا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کا موقع ہے، بنا حضرت عثمان کے ساتھ خاص تھا، ان کے نام کے ساتھ ہی غنی خاص ہو گیا۔ یہ چند واقعات، ایک واقعہ جو بھی ہے، ایک قحط ہے مدینہ منورہ کے اندر، حضرت عثمان کے اونٹ 10,000 اونٹ لدے ہوئے حضرت عثمان کے آ گئے، قافلہ آ گیا، مدینے کے سارے تاجر پہنچ گئے، عثمان آپ کو 2 گنا دیتے ہیں، آپ کو 4 گنا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا میں اس کے ساتھ سودا کر چکا ہوں جو مجھے 70 گنا دے گا۔ ایسا کون بے وقوف ہے جو تجھے 70 گنا دے گا؟ حضرت عثمان نے اعلان کرا دیا مدینے کے اندر کہ یہ سارا غلہ جو ہے تقسیم کر دیا جائے مدینے کے اندر، کہتے یہ لینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا موقع آیا، شیخین سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی عظیم خدمت میں حاضر ہو کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، علی مہر دینے کے لیے کچھ ہے، شادی کے انتظامات کے لیے کچھ ہے؟ سیدنا علی فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک پیالہ ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے۔ فرمایا گھوڑا اور تلوار جو ہے یہ تو جنگ میں کام آئے گی، پیالہ تیرے پانی پینے کے کام آئے گا، وہ زرہ جو ہے اس کے بغیر بھی گزارا چل سکتا ہے، جاؤ اس کو بیچ کے آ جاؤ حق مہر کے لیے۔ یہ گئے، راستے میں حضرت عثمان مل گئے، علی کہاں چلے؟ کہا بھائی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی مجھے عطا فرما رہے ہیں، حق مہر کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ زرہ ہے بیچنے چلا ہوں۔ حضرت عثمان پوچھنے لگے علی کتنے کی دینی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پتا تھا اس کی قیمت اتنی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ خریدنے والا عثمان غنی ہے، اس کے غنا کو دیکھ کے میں نے کہا 400 درہم۔ حضرت عثمان نے 400 درہم دے کے لیے، زرہ لے لی، زرہ لے کے چلنے لگے۔ حضرت علی چلنے لگے، پیچھے سے آواز دی علی آپ نے زرہ بیچ دی؟ جی عثمان بیچ دی۔ اچھا یہ میری ہو گئی، آپ کو درہم مل گئے؟ جی مل گئے، یہ زرہ لے جاؤ، یہ میری طرف سے آپ کو شادی کا تحفہ ہے۔ حضرت علی کی شادی میں پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2000 درہم پیش کیے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے بندوبست فرمائیں۔ تو یہ ان حضرات کی آپس میں محبت بھی تھی، حضرت عثمان کا غنا، ان کا حیا، ان کی فضیلتیں، ان کی عظمتیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو ایک بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک کو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر گفتگو کریں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صحابہ کرام کی واقعات ہیں یہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں تک پہنچائیں اور اپنی نسلوں کے نام صحابہ کے ناموں پہ رکھیں۔ آج ہمارے یہاں بڑے گلویہ ہے کہ بچوں کے نام ہم کہتے ہیں کہ ایسا نام رکھنا ہے جیسا کبھی کسی نے رکھا ہی نہ ہو۔ بھائی یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اپنے اسلاف، اپنے اکابر، اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کے ناموں پہ نام رکھے جائیں۔ جب بچوں کے نام وہ ہوں گے تو پھر وہ دیکھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے کہ میرا نام بلال ہے، میرا نام عثمان ہے، میرا نام علی ہے، میرا نام حسن ہے، حسین ہے۔ میں پڑھوں تو صحیح حضرات کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ یہ نام کی بڑی برکت اور بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پہ رکھیں اور بچوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سیرت سے آشنا کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اسلام پر کاربند رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دین مدین کی سمجھ اور اس پر عمل کرا ہو۔